میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری بہنیں، ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹل سے نیچے چلے گئے اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے امیروں کے لیے، اور جو سپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے، پھر ادھر بھی گلف آ گیا۔ تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لا کی، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا، اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں، ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا۔ اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا ایک چینج آیا تھا، ایک ایسا انقلاب۔ تو وہی لوگ جو کہ یہ حیثیت کوئی نہیں تھی کہ انہوں نے امامت کی، تو ہمیں حکم اس لیے دیا آپ نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، جو آپ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہو فلائی ریاست، تو وہ اس کا ماڈل وہی تھا۔ اس کی دو پرنسپلز کے اوپر اس کی بنیاد رہی، ایک تھا انسانیت کے اوپر فلاحی ریاست، اور خوشی ہے کہ کل ہم نے اپنا ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے خوشحال اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی، شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس، یہ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے، ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہے، پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے۔ انشورنس ہر خاندان کو دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کے اندر انقلاب، اور فلاحی ریاست کی طرف ایک ہمارا بہت بڑا ہم کا لیکن یہ جو آج آپ نے کیا ہے، یہ ایک رول آف لا کے لیے بہت اٹھایا۔ دیکھیں، مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں پہلے آئی تھیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ لیکن ان 5 سالوں کے اندر دو چیزیں اسٹیبلش کر دی انہوں نے، ایک قانون کی بالادستی، اور انہوں نے جب ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے قوم ہو چکی ہیں، تو آج اگر ہم سکے تو یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا، جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے، وہ پاکستانی ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، کئی جو سالانہ آمدنی ہے وہ پاکستانیوں کے برابر ہے۔ ان کے پاس فورن ایکسچینج میں ڈالرز میں، ان کے پیسے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے، ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا۔ لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں، کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟
میرا سب سے زیادہ تعلق اوورسیز پاکستانی سے اس لیے رہا ہے کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. 6 مہینے تو باہر کمائی کرتا تھا 18-20 سالوں تک. تو میں تو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی بڑھنے. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے. 90 باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے. جس وقت انویسٹمنٹ یہاں کرنا شروع کر دیا ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے. کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی اپنے دوست ملکوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے دے دو. ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سب سے بڑا